أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فرائضهم ومنكر عصمتهم ومنكر ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات الدين کے محمد علیہ وسلم. معزز سننے والوں، قابل احترام عزاداران مظلوم کربلا موالیہ نے کر رہا خدائے وحدہ لا شریک پر اپنا ایمان عقیدہ رکھنے والے. قرآن مجید کی سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت میں اللہ کے سامنے پیش کر دی ہے. ایک ایسے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جو مہینہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی نہضت، بہت بڑے انقلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تاریخ کی مظلومانہ داستان ہے جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا تو میں اس داستان کا ذکر کرتا رہوں گا. اس لیے کہ اس ذکر کی بقا کے لیے جس نے اللہ کی قسم کھائی ہے وہ اللہ کے سب سے محبوب ترین شخص کی بیٹی ہے. اور خدا کا وعدہ ہے دنیا کی زیرو مخلوق اگر مر بھی جائے تو بھی میں اس زمین پر اس ذکر کو ان سے کرواؤں گا کہ جن کا ذکر سننا، سمجھنا اور ان کے سامنے بیٹھ کر اسے تصور کرنا آپ کے عقل سے باہر ہوا. تاریخ بشریت آدمیت کی شروع ہونے سے پہلے اللہ نے ملائکہ کے سامنے، جنوں کی جنات کے سامنے اور تمام تر مخلوقات روحانیہ کے سامنے اس ذکر کو رکھا اور انہیں بتایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پر ایک ایسا عاشق ہوگا جو اپنی زندگی کو، اپنے مال و ثروت کو، اپنی اولاد کو میری محبت میں قربان کر دے گا. عزیزان محترم، ماہ اذا، ماہ محرم، ایک محرم کا مہینہ صرف ایک رسماً یا عادتاً کوئی مہینہ نہیں ہے، فجأتاً یا حادثتاً کوئی مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظام الہی ہے. اور پوری فکر بشریت کو اس کو مذہب کی قید سے بھی اگر نکال دیا جاتا تو کتنا خوبصورت ہوتا. پوری بشریت اور انسانیت کے لیے کربلا ایک درس ہے. جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے وہ آیت اپنے اندر اس مفہوم سے ملتی جلتی قرآن مجید میں اور بھی آیات موجود ہیں
اللہ نے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا ہے کہ جو امت ہمیشہ نیکیوں کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، ان دونوں کام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس عمل میں اللہ پہ یقین رکھتی ہے کہ اگر ہم نیکیوں کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور یہی دو امر ہیں جو ہمیشہ قوم و ملت کو سب سے زیادہ بہتر اور خوبصورت بناتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ بہت مختصر وقت میں گفتگو تمام کر دوں گا، آپ کی طبیعت بعد میں گزرے، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ مزاج شام کی طرف جا رہا ہے اور تھوڑا طبیعت بوجھل ہوتی جاتی ہے، لہذا میں بہت آسان بات کروں گا کیونکہ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں میں ان دنوں میں طالب علم کہنا چھوڑ دیا ہوں، میں کہتا ہوں آپ سارے کے سارے فضلاء اور علماء ہیں، لہذا میں تاریخ کے کچھ نقاط کی طرف اشارہ کروں گا اور اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان محترم، اس بات کو یاد رکھے، کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک ایسی نہضت ہے، ایسا انقلاب ہے، ایک ایسی تبدیلی کا اعلان ہے جسے تاریخ کی جابر حکمرانی بھی بہت کوششوں کے بعد بھی اس نہضت کے رنگ کو نہ اتار پائی نہ بدل پائی۔ میں بہت تاریخی نقاط طرف اشارہ کروں گا، میں کسی بھی واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا، آپ سمجھ آئے گا، حتیٰ کہ میں نے شہزادی کو جملہ بھی نہیں پڑھا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ اللہ کی قسم کھائی شہزادی نے اس ذکر کی بقا کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام، ایک تاریخی خاکہ رکھ رہا ہوں، اسے سنیے اور نتیجہ دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو اس انقلاب کو برپا کرنے کے چیلنجز تھے، جو مقابلہ کرنا تھا، وہ 3 صورتوں میں تھا۔ سنیے، سب سے پہلا یہ کہ وقت کا ایک ایسا حاکم جس نے 20 سال تک ایک ایسا نظام قائم کیا جس نظام میں امت، لوگ ایمان رکھنے والے، دین پر ایمان رکھنے والے، کافروں اور بت پرستوں اور عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین پر ایمان رکھنے والے واقعاً اور حقیقتاً حجت خدا سے دور ہو گئے۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی، 10 سال کی امامت کی مدت ہے معاویہ کی حکومت کے ساتھ مولا حسین کی، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا حصار سخت تھا کہ فقہ پر ایمان کی ایک بھی حدیث عوام تک نہیں پہنچی۔ بہت بڑا تاریخی جملہ رکھ کر رہا ہوں، جو فقہ امام کی ذمہ داری ہے حرام و حلال سکھانا، انسان کو صحیح راستہ دکھانا، امام حسین علیہ السلام کی ایک بھی روایت فقہ کی کسی بھی صحابی تک نہیں پہنچی۔ اب آپ سوچیں حصار کتنا سخت رہا ہوگا، اگر جو پہنچی بھی ہے تو کسی سے نقل ہو کر پہنچی ہے، براہ راست جو احکام فقہ ہے وہ مولا حسین کے کتنے ہیں جیسا ہمارے دوسرے ائمہ کے، جبکہ یہ زمانہ بہت دور نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ حصار اتنا سخت ہے، 10 سال کی مدت ہے، لیکن فقہ پر ایک بھی حدیث مولا حسین کی وارد نہیں ہوئی جو فقہ کے مسائل کو، اعظم فقہ کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہ سال اتنا سخت ہوا کہ جب 20 سالہ زندگی میں اگر پتہ بھی چل جائے یہ شخص مائل ہے ان کی طرف، تو سزاؤں کی وہ حد معین کی گئی جس سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ انہوں نے زندانوں میں عاشقان اہل بیت کے ساتھ وہ ظلم کیے، اس تاریخ لکھنے سے ڈرتی تھی، اور خدا جانے جس اللہ نے بندوں کو بنایا تھا وہی تکلیفوں کو سن پایا۔ ایسے ایسے لوگ زندانوں میں عشق آل محمد کی نظر ہو گئے جن کو نہ کبھی قلم لکھ پائی نہ زبان بیان کر پائی۔ 20 سالہ ایک ایسی سخت حکومت جو علویوں کے خلاف ہے، جو حجت خدا کے خلاف ہے، ظاہری طاقت جملے کا انتخاب اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہا ہوں، ظاہری انتخاب کے ساتھ انہوں نے ایسا حصار قائم کیا کہ انسان تو دکھ رہا تھا لیکن وہ حیوان سے بدتر ہو چکا، اور لوگ جی تو رہے تھے امام کے ساتھ لیکن امام سے تو نفرت کر رہے تھے یا تو اپنے ایمان کو چھپائے پھر رہے تھے تاکہ جان کی نفع ہو سکے۔ پہلا چیلنج جو مولا حسین کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے جابر حکمران کا مقابلہ کرنے کے لیے امام کو اٹھنا تھا، اور یہ سرحد جو مضبوط ہو چکی تھی حجت خدا اور باطل حکمرانوں کے درمیان، اس سرحد کو توڑنا تھا، ختم کرنا تھا اور مٹانا تھا۔ اور بہت جلد ہی جیسے ہی یہ سلطنت گری اور اب تک جو مسلمان جمہوریت کا قائل تھا،
جو مسلمان اتنی زور و شور سے مل بانٹ کر حاکم وقت بنانے کے قائل تھا، ایسا بادشاہ 20 سال کی اس حکومت کے بعد جب جاتا ہے اس نے جمہوریت کو مٹا کر سلطنت کا قیام کر دیا. صلوات پڑھ دیں کہ محمد آل محمد. جمہوریت کو مملکت میں بدل دیا. مسلمان اس کے بہت قائل تھے، انہوں نے جمہوریت سے ہی سارا کام شروع کیا تھا. جمہوریت کے ذریعے سے ہی حق کی تبلیغ کو اور حق کے راستے کو، حق کے رہنما کو ہٹا دیا تھا. اس حکمران نے اتنا مضبوطی کے ساتھ اس دائرے کو بنایا کہ وہ جمہوریت کو گرا کے سلطنت اور مملکت کو قائم کر دیا. لہذا مولا حسین کے سامنے اتنا بڑا جو میدان علم کا، جو میدان عمل کا، فقاہت کا، تدریس و تعلیم کا میدان تھا، وہ سوکھا پڑتا چلا گیا اور لوگ جہالت کی طرف پڑھتے چلے گئے. مولا حسین کے سامنے پہلا چلا. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جب یہ مملکت بنی اور جمہوریت ختم ہو گئی تو مملکت میں آنے والا اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ اب تک دور سے لوگ ہٹ کر لڑ رہے تھے اماموں سے، لیکن اس نے پہلا حکم صادر کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے حسین ابن علی سے بیعت لو. اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کرنا. میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں وہاں تک آپ کو لے کر آ جاؤں، بالکل وہی آ کر تمام کر دوں. دوسرا سب سے بڑا مولا حسین کے سامنے جو چیلنج آ گیا وہ یہ ہے کہ اب حاکم وقت سیدھے سیدھے بات کر رہا ہے اور خط لکھ کے کہہ رہا ہے یا بیعت کریں گے یا موت کو قبول کریں گے. پیغام آ گیا مدینے کی گلیوں میں اور مولا حسین کو طلب کیا گیا. آپ جانتے ہیں تیسرا مرحلہ جو میرے مولا کے لیے سب سے سخت تھا وہ یہ تھا کہ امام نے حاکم وقت کے اس پیغام کو اس کے ولی کے سامنے انکار کر دیا. تاریخ دے دو رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، انکار کر دیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ اب میں جب نکلوں گا تو میں اس کام کے لیے نکلوں گا جس کے کام پر اللہ امتوں کو سب سے بہتر بناتا ہے، سب سے اچھا بناتا ہے. آج پوری دنیا میں سارے مبلغین بیٹھے ہیں، سارے خطبہ بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی قوموں میں دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت جس چیز کو بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی برے کو برا کہہ دیا جائے، کسی اچھے کو اچھا کہا جائے. اچھے کو اچھا کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ رہتے لہذا اچھا کہا جائے گا. برے کو برا کہہ دے گا کیونکہ ان کی نیکیاں انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے لہذا ان کو برا کہہ رہا ہے. جبکہ قرآن کا معیار یہی ہے تم اچھے بنو گے اسی وقت جب کسی کو اچھائی کی دعوت دو گے اور برائی سے روکو گے. پوری دنیا کی بقا اور فلاح ہی اللہ نے اسی بات پر رکھی. جائیے پڑھیے قرآن، جائیے پڑھیے تاریخ، انقلاب قیام حسینی پڑھیے گا. معیار یہی تھا کہ لوگ برے کو برا کہنا چھوڑ چکے تھے، اچھے کو اچھا ماننا چھوڑ چکے تھے. قیام عاشورہ، قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی شے یہ تھی کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام ہونا چاہیے. دنیا میں جب تک اچھے لوگ رہیں گے اچھائی کی دعوت دینا بہت ضروری ہے. یہ کہہ کے آپ دامن نہیں چھوڑا سکتے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سارے گناہوں کو روکوا دوں. میں ہر برے کو جا کے کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ قرآن کی آیت ہے، وہ 7 شرطیں ہونی چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان 7 شرطوں میں اکثر پر اترتے ہیں لیکن پھر بھی برائی کی دعوت دینا ہم چھوڑ چکے ہیں. آج برائی کو منع کرنا چھوڑ چکے ہیں اور اچھائی کی دعوت دینا چھوڑ چکے ہیں. آج امت بستتوں کی شکار ہوئی ہے، یہ ماننا ہوگا. اور اصل قیام حسینی کا جو مقصد تھا جب بھی تمہیں یزید دکھے چاہے جیسے، چاہے زبان سے، چاہے قلم سے، چاہے عمل سے، چاہے دماغ سے، آپ کو دعوت حق دینی ہے، برائی سے روکنا ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر. لوگوں نے پوچھا ہے مولا حسین سے کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہو؟ حاکم وقت بہت سخت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس لشکر، ان کے پاس لوگ ہیں، آپ یہاں سے نکلو گے تو آپ مارے جاؤ گے. اور کس کو لے کر جا رہے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ سب کے سب مارے جائیں گے. اور یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں سب روایات میں موجود ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس لوگوں نے پوچھا تو وہاں کہا کہ اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے. اور مولا حسین نے راستے میں خواب میں بھی دیکھا، خواب میں ایسا دیکھا جیسے کہ ہم جس طرح سے ہم سفر پہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں موت ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہی ہے. حتیٰ کہ مولا حسین کے خاص اور سب سے ہردل عزیز بیٹے نے پوچھا بابا آپ نے غلبہ استرجاع کیوں جاری کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا
کیوں جا رہا تھا؟ امام نے کیا کہا کہ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی شریعت کو زندہ کر سکوں، حق و باطل کی۔ اچھا ایک بات یہاں ذکر کر دوں، کیا مولا حسین کے شہید ہو جانے کے بعد یہ جو اتنا بڑا انقلاب آیا، 1400 سال ہو گئے، لیکن جب محرم آتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ہم واپس سے اسی زمانے میں آ گئے ہیں، پھر سے پلٹ کر اسی زمانے میں آ گئے، اور کربلا ہمارے دلوں میں ایسی زندہ ہو جاتی ہے جیسے ہمارے سامنے ہوئی ہو۔ سلام کر دیجیے محمد علیہ امام حسین قیام امام حسین کی میں پہلی ذکر کر رہا ہوں اور اس میں گفتگو کروں گا کہ ہمیشہ انسان کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے امر بالمعروف نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو میں ایسے ظالم اور جابر حکمران کو تم پر مسلط کر دوں گا کہ تم بددعا بھی کرو گے تو مرے گا، اور تمہارے درمیان ظالم حکمرانوں کا قیام یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ہاں شرفا نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ باطل طاقتوں میں اسی لیے آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ والوں نے اور نہی عن المنکر کی دعوت دینا، نہی عن المنکر سے منع کرنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ مولا حسین نے اس جملے کو خاص طور سے کہ میں برائی سے روکنے جا رہا ہوں اور اچھائیوں کی دعوت دینا، اس کو نقل کیا اور اپنے باپ اپنے نانا کی شریعت کا ذکر کیا۔ آپ بتائیں یزید کے مدد سے کیا سارے پوری دنیا کے مسلمان ہو گئی؟ کیا سب شریعت کو ماننے لگ گئے؟ کیا شراب بند ہو گئی؟ کیا جوئے نہیں کھیلے جا رہے ہیں؟ کیا بدفعلی انجام نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا غیر کا مال غصب نہیں کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اتنا بڑا قیام، اتنی بڑی شدت کے ساتھ قتل گاہ میں مولا حسین کا جانا اور اس پردیس سے مارا جانا اور بچوں کے ساتھ سب کو شہید کرنا، کیا مطلب ہوا؟ جبکہ آج بھی یزیدیت باقی ہے، تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہے، حسینیت سے بہت زیادہ یزیدیت ہے، اور عبادت بڑا کرنے والوں کی تعداد عبادت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے، غلط عبادت کرنے والوں کی دیوار بھی زیادہ ہے، بت پرستوں کی تعداد زیادہ ہے، پوری دنیا میں مسیحیت سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا میں شراب نوشی عام ہے، آج تو لوگ ایپ بھی نہیں مان رہے شراب پینے کو، وہ ڈیلی کا روٹین اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں۔ اتنا بڑا قیام حسینی ہوا، لیکن گناہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، پوری دنیا میں ظالم حکمران آج بھی موجود ہیں، پوری دنیا میں گناہ ویسے ہی ہو رہے ہیں بلکہ زیادہ ہی ہو گئے کیونکہ لوگ بڑھ گئے دنیا میں۔ پھر قیام حسینی کہاں رنگ لے آیا؟ قیام حسینی کہاں گیا؟ یہ کاڑے لباس پہن کر آپ فرشتہ پر کس بات کے لیے بیٹھے ہوئے؟ یہ کس حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو میدان میں آ گیا؟ کیا خدا نہ خواستہ قیام حسینی کامیاب نہیں ہوا؟ نہضت حسینی فیل ہو گیا؟ نہیں ہے محترم، ایک بات یاد رکھے، یزید کی فکر جو اپنے باپ کے ساتھ لیے تھی کہ انہیں گناہ نہیں ختم کرنے تھے، بہت وجہ تو عالمانہ جملہ کہہ رہا ہوں، انہیں گناہ نہیں ختم کرنے تھے، انہیں برائیاں نہیں مٹانی تھی، بلکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ ہم جو کر دیں وہ اسلام ہے۔ مولا حسین جانتے تھے کہ جب تک قیامت رہے گی اچھے لوگ اور برے لوگ دونوں رہیں گے، میں برے لوگ نہیں مار رہا ہوں، میں ایک جملے کو بدل رہا ہوں، مجھے انسان نہیں سدھارنا ہے، مجھے انسانیت سنوارنی ہے، مجھے ان کو آدمی نہیں بنانا ہے، مجھے آدمیت پر کام کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ انسان مر جاتا ہے، انسانیت نہیں مرتی، آدمی ختم ہو جائے گا لیکن آدمیت باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں حسین زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے، اس لیے کہ حسین ایک زمانے کے لیے تھا، حسینیت ہر زمانے کے لیے۔ یزید کے لیے بھی آپ یہی کہتے ہیں، ہم نے یزید کو نہیں مارا، ہماری جو مقصد تھا وہ یزیدیت کو مارنا تھا، فکر یزیدیت کو مارنا تھا۔ ہوا کیا؟ مولا حسین کے اس قیام نے وہ جو حکمران تھے وہ عام زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنی خواہشات، اپنے لہو و لعب کی لذت بھری زندگی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک حد فاصل تھا جسے گرا دیا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر تم بیٹیوں سے شادی کر لو، اگر تمہیں اچھی لگ رہی تو جائز ہے، اگر تمہاری بہن اچھی لگ رہی ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہو، اگر تمہیں نشے کا دل کر رہا ہے تو آپ شراب پی سکتے ہو۔ کیوں؟ حاکم وقت جو کرتا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ان کے مبلغین نے یہ بات بتائی تھی کہ حاکم وقت جو کرے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، کیونکہ حاکم وقت اللہ بناتا ہے۔ ان کے مبلغین نے بات پھیلا دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام سے، اپنے اس لفظ میں بھی دہرا رہا ہوں، امر بالمعروف سے یہ بتا دیا کہ جب تک روح زمین پر اللہ والے زندہ رہیں گے تم اس حد فاصل کو نہیں مٹا سکتے۔ امام نے جملے کو بدل کے کیا کہا تھا؟ کہا شریعت محمدی قیامت تک جو حلال تھی وہ حلال رہے گی، جو حرام تھی وہ حرام رہے گی،
دین کے ماننے والے موجود ہیں. تو ہوا کیا؟ برائیاں آج بھی ہیں اور اچھائیاں آج بھی ہیں. شراب پینے والے آج بھی ہیں, زنا کرنے والے آج بھی ہیں, چوری کرنے والے, قتل کرنے والے, غصب کرنے والے آج بھی ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے خون نہر نے خاک کربلا پہ گر کے کیا خط کھینچا؟ خط یہ کھینچا کہ غاصب جب بھی غصب کرے گا تو کوئی نہیں کہے گا اس نے اچھا کام کیا, کہا جائے گا کہ یہ غاصب ہے. شراب پینے والا آج بھی شرابی کہلائے گا, جس کو ہم اپنی زبان میں عقلی معیار کہتے ہیں. حسن اور قرب کو امام حسین علیہ السلام کے خون نے عقلی بنا دیا. کہا کیسے؟ کہا دنیا میں جب بھی ظلم کیا جائے گا لوگ کہیں گے یہ یزیدی فعل ہے, حسینی فعل نہیں ہے. اگرچہ کہ میں مارا جاؤں گا, اگرچہ کہ میرا خون بہایا جائے گا, لیکن اس حد فاصل کو باقی رکھوں گا. یعنی سرحد کی اس طرف, لکیر کی اس طرف, کاٹنے تک رہے کہ اس طرف باطل کا خط رہے گا جس کو میں حسین ابن علی کھینچوں گا. یزید اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا, لوگ کہیں گے یزید حق پر نہیں ہے, باطل پر ہے. موت اور زندگی کا کوئی معیار نہیں ہے, جس کی ہے وہ لے لے گا. سلام پڑھ دیں کہ محمد آل محمد پر. بس ازان گرامی میں اپنے اس مقدمات منزل سے گزر چکا ہوں اور ایک نتیجہ اب اس بات پہ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جس شخص کو چیلنج کیا, جس شخص کے کھڑے ہوئے, حتیٰ کہ محمد حنفیہ, پڑھیے تاریخ, محمد حنفیہ پریشان ہو گئے تھے. مولا جب مکے سے مولا نکلے, محمد حنفیہ مکے میں تھے اور عمرے کو مکمل کر کے مولانا کا مجھے جانا ہوگا, اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی مجھے ختم نہ کر دے. محمد حنفیہ نے کہا مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں, عورتوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں جو منزل ہر قدم آپ کو موت کے قریب کر لیے. امام نے کیا کہا کہ میرا خدا میری بہنوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. جملے بہت بڑے ہیں, آسان نہیں ہے. میرا خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے, میرا خدا میرے خانوادے کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام خاک کربلا پہ قتل ہو گئے. میں بہت حیران ہوتا ہوں اور میں بہت تحقیق, ہم لوگ ہمیشہ, چاہے وہ شورا اللہ تشریف فرمائے, ہم لوگ ہمیشہ سرے بریدہ امام حسین, بہت توجہ چاہتا ہوں, میں بہت عجیب انداز میں گفتگو کرنے لگا ہوں. سرے بریدہ امام حسین جو بولا ہے ہم اسے معجزہ دکھاتے ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ امام کا کٹا ہوا سر جس آیت کی تلاوت کر رہا ہے کبھی ہم اس پہ غور کر کے دیکھیں. امامت کا ایک قدم, ایک سانس, ایک فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ سب سے بڑے حاکم کے چنندہ ہے. سرے بریدہ امام حسین نے جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ آیت قرآن مجید میں اتنے سنہرے اور خوبصورت الفاظ میں نقل ہے کہ لوگ پیغمبر کے پاس ہیں, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں غار والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا, آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پیغمبر نے جس کی زبان سے اللہ نے اپنی امتیوں کو, پیغمبر کی امتیوں کو سنایا, سورہ کہف جتنی بھی آیات اس میں اصحاب کہف کی نازل ہوئی ہے, پیغمبر کی نبوت پر دلیل بنی تھی. وہ جا کے پڑھیے گا اس کی, پیغمبر کی نبوت کی دلیل تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا, اصحاب رقیم کے ساتھ کیا ہوا. عزیزان محترم, امام حسین نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بازاروں میں جس آیت کی تلاوت کی وہ وہی آیت تھی جو محمد کی نبوت کو ثابت کر رہی تھی. میں کہاں جا کے آپ کو مجلس سناؤں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ حسین ابن علی کون ہے. سب آپ رہے کہ محمد آل محمد. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا, جو میرے مولانا نے تلاوت کیا تھا وہ آیت کی, جتنے بازار میں تھے وہ جانتے تھے صرف لفظ اصحاب کہف کا کیا مطلب تھا. میں جملے کو ختم کر رہا ہوں, دامن کو آپ
نہیں ہے، عام شہید نہیں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو جانتا ہے کہ سفر کب کرنا چاہیے، بات کب کرنا چاہیے، خاموش کب رہنا چاہیے، کھانا کتنا چاہیے، پینا کتنا چاہیے، بولنا کتنا چاہیے، سونا کتنا چاہیے، جاگنا کتنا چاہیے، کس کے سامنے کب کہاں کتنا کس طرح سے تدبیر کو پیش کرنا چاہیے. یعنی دنیا کے سب سے محترم سب سے بڑے عالم کے نیابت خاصہ کے بیٹے کا نام حسین ابن علی ہے. اس نے آیت جو رکھی ہے اصحاب کہف کی، وہ آج بھی فکر کو حیران کر دیتی. کیوں میرے مولا نے اصحاب کہف کی آیت کی تلاوت کیا؟ عزیزان مطلب اب مجھے اصحاب کہف آپ کو نہیں سنانا ہے، لیکن آپ جائیے تاریخ کی کتابوں میں جو اصحاب کہف لکھا ہے، قرآن قصے اردو میں کتابیں موجود ہیں، جائیے دیکھیے کہ اس میں جو قرآن قصوں میں اصحاب کہف کے قصے کو خاص طور سے یاد کیا گیا ہے. جو قرآن نے نقل کیا وہ کیوں نقل کیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں دقیانوس اور اس کی حکومت تھی، سب سے قدیم زمانہ ہے. اصحاب کہف کا مطلب یہ تھا کہ کچھ چنندہ مشیر تھے اس کے دربار میں رہتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن حق کی عبادت کرتے تھے، بتوں کا انکار کرتے تھے. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیسے اللہ اتنی بڑی تعداد میں عیسائیوں کو، یہ بت پرستوں کو ختم کر دے گا، کیسے ظالم جابر بادشاہ ختم ہو جائیں گے، اور جو عیسائیت جناب عیسیٰ والی زمانے میں تھی وہ کیسے عام ہوگی، کیسے ہم مسیحی ہو جائیں گے، اور کیسے ہمارا دین پھیل جائے گا. کچھ چنندہ افراد، صرف 3 افراد ہیں جو یہ روز یہ سوچتے تھے کہ کب یہ بت گر جائیں گے، کب یہ سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ پوری سلطنت روم سے لے کر دقیانوس کی جتنی بھی طاقت تھی، آپ جا کے پڑھیے، بہت بڑی تاریخ ہے اصحاب کہف. 3 افراد تھے جو روزانہ یہ سوچتے تھے کہ کب یہ نظام بدلے گا اور کب سب کچھ ہو جائے گا. عزیزان محترم، لیکن جو نہضت حسینی کا سب سے بڑا معیار یہ تھا، وہ صرف سوچتے نہیں تھے کہ مجھے حکومت بدل دینی ہے، مجھے حاکمیت تبدیل کر دینی ہے. ہر دن اس بات کا انتظار کرتے تھے کب وہ موقع آئے کہ ہم حاکم کو نہیں بلکہ حاکمیت کو مار دیں. امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کیا، وہ بہت بڑے واقعے کا اشارہ اسی طرح تھا. 3 افراد، اس کے بعد اس میں اور افراد جڑے، 4 افراد ہوئے یا 3 افراد دوبارہ جڑے تو 6 بن گئے. 6 افراد نے پورے بھرے مجمع میں جب پوری سلطنت کے شرفاء ایک ساتھ جمع تھے، حاکم وقت تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ہر کوئی ان کی خدائی کا اقرار کر کے ان کے قدموں میں سر جھکا رہا تھا، تو کچھ لوگ اٹھے جو قرآن نے 6 کی تعداد لکھی، 6 لوگ اٹھے پورے مجمع میں سب کے سامنے حاکمیت کی خدائیت کا انکار کر دیا. اور تاریخ نے لکھا صرف 6 لوگ تھے جس نے پوری سلطنت دقیانوس کو ختم کر دیا، اور اللہ کا جس آیت کی تلاوت کیا اللہ نے ان کو امان دیا، ایک غار میں جا کے چھپا دیا. اس میں دروازہ نہیں تھا، جو جب چاہتا غار میں جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہیبت کا ایک ایسا پہرا بنایا کہ کوئی اصحاب کہف کو دیکھنے کے تاب نہ لا سکا. 6 لوگوں نے مل کر جب اتنی بڑی حکومت گرا دی. میں کہوں گا مسلمانوں، اگر قرآن پڑھتے ہو آؤ بازار میں دیکھو میرے مولا حسین نے جس آیت کی تلاوت کی تھی، جب 6 افراد مل کر اتنی بڑی سلطنت کو گرا سکتے ہیں تو 72 افراد مل کر یزیدیت کی سلطنت کو کیوں نہیں گرا سکتے؟ 6 افراد نے پورے تختہ پلٹ دیا اور انہوں نے انکار سب کے سامنے کیا. اور وہاں یہ بحث ہوئی کہ ہم تو قاتل، ہم لوگ حاکم کو مارنے والے تھے. اصحاب کہف کی تاریخ پڑھیے، ہم تو بادشاہ کو مارنے والے تھے، کشت کو قتل کرتے. ان کا بادشاہ کو مارنے سے کیا ہوگا؟ مزید جتنے مسیح وہ سب پریشان ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے بعد جو بادشاہ کا وہ اس سے زیادہ جابر ہوگا، اس سے زیادہ ظالم ہوگا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسیحوں کو مارے. پورا واقعہ آپ جا کے دیکھیے اصحاب کہف کا، ایک ایک شرط مولا کی نہضت سے ملتی ہے کہ لوگ کیسے ایمان کو چھپانے لگے تھے، لوگ کیسے اپنے دین کے لیے تنہائیوں میں ڈھونڈتے تھے کہ کیسے ہم اپنی مسیحیت عام کر دیں. امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کیا کہ دیکھو صرف 6 افراد تھے، انہوں نے وقت کے حاکم کے سامنے حق کو رکھا. اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف حاکم کو مارا نہیں بلکہ ایک ایسا زمانہ پلٹایا جسے قرآن نے نقل کیا کہ 309 سال تقریباً اللہ نے ایک دن کے لیے نہیں اٹھایا اور یہ بتایا کہ یاد رکھنا جب بھی تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرو گے تو میں تمہاری کوششوں کو زندہ رکھوں گا. اور یہ کوئی قصہ نہیں ہے، میں تمہیں 300 سال کے بعد اٹھا کے بتاؤں گا کہ ہمیشہ جو حق کے لیے لڑتے ہیں حق کا غلبہ ہوگا اور باطل ہمیشہ سے ذلیل و رسوا ہوگا. آج 1400 سال کے بعد جہاں مجلسوں میں پابندیاں ہوا کرتی تھی، جہاں ہزاروں آج بھی مشکلات ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب پوری دنیا حق کا ساتھ دے گی اور باطل اپنی آخری حد تک پہنچ جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا.
حضرت امام حسین علیہ السلام کی نہضت کی دو، اب میں سے خلاصہ کر رہا ہوں اور اپنے آخری منزل کی طرف بڑھ جا رہا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم کو چھوڑنا بھی نہیں، انل منکر کو نہیں چھوڑنا ہے. آج ہم سب چیزوں پر بات تو کرتے ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہیں منکر کو ہم نے بات کرنا بند کر دیا. کہتے شرائط نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. آپ کو بولنا ہے، اللہ امان دے. نہیں بولیں گے تو بھی مر جائیں گے، بولیں گے تو بھی مر جائیں گے. فرق یہ ہے بول کے مریں گے تو حسینی کہلائیں گے. موت تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والی. اصحاب کہف کا واقعہ امام نے نقل کیا تاکہ بتا سکے کہ ہم اگر اٹھ جائیں گے تو ہم حکومت کا تختہ پلٹ دیں. حکومت کا تختہ پلٹ دیا، ظاہری موت، ظاہر مولا حسین مارے گئے، لیکن موت نے اتنا شور مچایا کہ 3 سال کے اندر یزیدیت کا بدن سڑنے لگا اور ایک ایسا تعفن پھیلا کہ لوگ خوشبو کی طرف دوڑ گئے اور یزیدیت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی. ظاہراً جو خاک کربلا پر سو گیا یہ سمجھ رہے تھے کہ فتح کا اعلان ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ تلوار نے گردنوں کو کاٹ دیا. یہی سوال جب چوتھے امام سے کسی نے مدینے میں پوچھا، مولا آپ ظاہر ہار گئے، عزیز ہوئے، سب مارے گئے، آپ کے جوان مارے گئے، آپ کے بچے مارے گئے، آپ کی عورتیں اسیر ہو گئی اور غلاموں کی طرح دربدر ہو جائے گی، آپ ہار گئے. میرے مولا نے کہا اس کا جواب اذان کے وقت دیں گے. اس کا جواب اذان کے وقت، اذان کے وقت سے جب مؤذن گلدستہ اذان پر اذان دے گا اس وقت تجھے بتاؤں گا کہ میرا بابا ہار گیا ہے، جیت گیا. اس لیے کہ جب تک دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی رہے گی اس کا مطلب یہ کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. ایزان محترم، ایک پہلی محرم آئی نہضت حسینی کی ایک شعر میں رکھ رہا ہوں اور میں خواہش کروں گا کہ علماء اگر آئندہ کسی تقریب میں حصہ لے رہے تو اس پر غور کریں. امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا ہر دل عزیز وطن چھوڑ کر اس انقلاب کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب مجھے نانا کی دین کی حفاظت کرنا ہے اور باطل کے چہروں سے اسلام کے نقاب کو چھین کر پھینک دینا ہے. اس طرح سے قیامت تک کوئی اپنے آپ کو یزید کہنے کو گالی شمار یزیدیت منہ چھپائے. اور امام حسین علیہ السلام نے کام کیا اور اس انداز سے کیا جو نہضت حسینی کی ایک 7 چیزوں میں سے ہے کہ کوئی بھی امر بالمعروف کرنے والا اس وقت تک امر بالمعروف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عشق کی منزل میں نہ ہو. عشق وہ خدا سے عشق، وہ محبت جو خدا سے نہ ہو. اگر کسی کے اندر اللہ سے عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی انقلاب جو الہی انقلاب کہلاتا ہے وہ نہیں آتا. اس لیے کہ جب عشق کی منزل پر آتا ہے انسان تب اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنی جان اور مال کی قیمت کو ختم کر دیتا ہے. اس کی نگاہ میں صرف وہ ہوتا ہے جس کے دین کے لیے وہ قدم اٹھا رہا ہے اور اٹھایا میرے مولا نے. آخری وقت آ گیا، کہاں ہے نانا کی مولا. نانا تیری امت نے زمین کو حسین پر تنگ کر دیا. اور کہاں کہاں سے آپ کے جملے سناؤں میں پوری تاریخ انبیاء دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے جو امتحان میں مبتلا کیا وہ ایسے ایسے امتحانوں میں مبتلا کیا کہ آخر وہ نبی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. ہر نبی کو اپنی اولاد کا خاص طور سے امتحان دینا پڑا، لیکن سب کی اولاد، نبیوں کی جتنی بھی اولاد، آپ جناب آدم سے لے کر جناب زکریا اور یحییٰ تک، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں کہ اللہ نے اولاد سے امتحان تو لیا لیکن اولاد نے لوٹا دیا. زکریا کے 5 بیٹے زندہ ہو گئے. یوسف کا یعقوب کے لیے یوسف پلٹ آئے، اسماعیل ابراہیم کے لیے بچ گئے. لیکن حسین نے جس عشق کا امتحان دیا اللہ کے لیے اس میں سب کے سب مارے گئے، کوئی پلٹ کر. آپ سارے عالم دین ہو، آپ نے رو دیا، مجلس مکمل ہو گئی. یہی محرم کا حق ہے رونے والوں، کتنے خوش نصیب ہے کہ مسلم کا غم منانے کے لیے بیٹھے. نانا کی مذاق، نانا تیرا حسین تیرے ہر دل عزیز وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. حسین اس شہر کو چھوڑ رہا ہے اس کی گلیوں میں حسین کی یادیں، اس گلیوں میں حسین پلا بڑھا ہے. اب رونے کے لیے یہی کافی ہے، نانا میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں میری ماں فاطمہ ہے. الوداع
اے اللہ کے رسول حسین جان. نانا کی مزار سے حسین رخصت ہوئے. اب تاریخ میں جو منظر لکھا بڑا عجیب منظر لکھا. بقی کی طرف بڑھ رہے تھے نا, بقی بالکل سامنے ہی ہے. باقی کی طرف بڑھ رہے تھے, جیسے ہی ماں کی لہر نظر آئی. تاریخ میں جو جملہ لکھا مجھے نہیں پتا, چونکہ میں اس منزل پر نہیں ہوں, لیکن میں اسے نقل کر رہا ہوں. جو اس منزل پر اسے محسوس کر سکتے ہیں, ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں حسین ایسے گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آنکھوں دل کا سر خطر لگا. چھٹے ماں فرماتے خدایا ان آوازوں پر رحمت کر رہا جو ہمارے لیے دنیا کے لیے بلند, ہماری آوازوں کو پہ اللہ رحمت نازل کرے جو حسین کے لیے آپ کہتے ہوتی. ماں کی مزار پر آئے, تاریخ میں جدا لکھا کہ ماں کی مزار سے میں نے پڑھ دیا, ماں سے بیٹا جدا ہو گیا, قبر سے جدا ہو گیا. اب یہاں پر شعار نقل کرتے ہیں کہ آخر میں امام حسین علیہ السلام جب رخصت ہوئے, قبر سے آواز آئی حسین جاؤ میرے بیٹے عباس کو میرے قریب بھیجو. عباس آئے, قبر سے کچھ آوازیں آئیں جو عباس کی وصیت تھی. اب یہاں تاریخ کے لکھے ہیں جو فرماتے ہیں کہ شہزادی عباس نے کہا کہ عباس کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. عباس میرے حسین کا خیال رکھنا. رونے والوں, میں نے مصائب کو مکمل اس انداز سے کرنے کی کوشش کر لی ہے کہ آپ روئیں اور جب بھی یاد آئے تو حسین کی مظلومیت پر ضرور رونا, اس لیے کہ حسین نے جو قربانی اللہ کے عشق میں دی ہے بہت سخت ہے. میرا کچھ دن پہلے, ابھی 5 یا 6 دن پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا. آپ یقین جانے میں رویا نہیں, اس لیے رویا ہر کوئی پرسہ دینے والا یہی کہہ رہا تھا بھائی تم جس جگہ پہ رہ رہے ہو وہ جگہ بہت محترم ہے, جو جس جوار میں رہتے ہو وہ جوار امیر المومنین ہے. یقین جانے ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں اپنے والد کی خبر سن کے ایک لمحے کے لیے بھی رویا نہیں, اور مجھے یقین تھا کہ اب مجھے زیادہ خدمت کرنے کا موقع ملے گا, اب میں ان کے لیے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہوں. مسلسل جب وہ دن گیا, تدفین کے وقت تک جب میرے گھر سے فون آیا, میں بہت ایک حساس جملہ چونکہ میرے اپنے ذاتی ہے میں پیش کر رہا ہوں, ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ سارے بیٹوں کو باپ کا چہرہ دکھا دیا گیا ہے, یہ دور رہا ہے یہ نہیں آیا, اس کو بھی باپ کا چہرہ دکھا دیا جائے. یقین جانے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے بھی نہیں رویا, اس لیے رو رہا اس لیے کہ میں جس زمین پر رہتا ہوں, جس تعلیم کو پڑھ رہا ہوں, میں موت کو میٹھا مانتا ہوں, موت کو اچھا مانتا ہوں, موت کو اللہ کی لگا مانتا ہوں. لیکن کچھ لمحہ ایسا آیا جہاں میں پھوٹ کر رویا اور وہاں مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پتہ وہ کیا احساس ہے, یہ تھا میں جانتا تھا کہ میں ایک دن گھر اپنے لوٹ کر جاؤں گا. میں جب بھی 20 سال مجھے سفر ہو گئے اپنے گھر سے نکلے ہوئے, جب میں لوٹتا ہوں نا تو ہمیشہ اپنے باپ کو اپنے گھر کے سامنے پاتا تھا, میں وہیں پہ بیٹھا رہتا تھا. جب پتا چلتا تھا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے وہیں بیٹھ کے مجھ سے ملتا تھا. میں اس بات کو رویا کہ اب میں جب لوٹ کر جاؤں گا تو میں اب کبھی بھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا. رونے والوں بہت عجیب فکر ہے, میں بیٹا تھا, مجھے یہ غم تھا کہ میں اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا, شاید محشر میں ملاقات ہو. میرے لیے آسان ہے کہ میں اپنے باپ کے چہرے کو بھلا دوں, لیکن تاریخ کا بڑا بڑی عجب تاریخ ہے. ایک باپ ہے جو جانتا ہے میرا سب سے ہر دل عزیز بیٹا